مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ اس کتاب کا نام بتائیں، اور وہ کتاب کس نے لکھی ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا معلوم ہو۔ یہ اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے کہ یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ اس کو تان سمجھتے ہیں کتاب کا نہ لکھنا۔ اگر کتاب کا نہ لکھنا یہ تان ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب لکھی، اس کتاب کا مجھے نام بتلا دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی کتابیں لکھی، ان کتابوں کا نام بتلا دیں۔ اب یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھلا دیں کہ کسی ایک حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ جب آپ نے رفع الیدین کرنے کا حکم نہیں دیا تو پھر آپ اپنی طرف سے اس حکم کو کیوں لاگو کرتے ہیں؟ یا کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ رفع الیدین کرنا میری سنت اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ کوئی کتاب ہمیں نکال کے دکھاتے، کسی حدیث سے دکھلاتے کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرنا میری سنت اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب الٹا سوال کرتے ہیں کہ جی آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دکھلا دیں کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تقابل کرنا ہی غلط ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، اور قرآن و سنت کی جو تشریح کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے۔ آپ موطا امام محمد اٹھائیں، موطا امام محمد کے صفحہ نمبر 88 پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ قال محمد السنت ان یکبر الرجل فی صلاتہ کلما خفض ورفع۔ سنت یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کے اندر ہر اونچ نیچ کے وقت تکبیر کہے گا۔ وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، جب سجدے کے لیے جھکے گا تو کبرہ وہ تکبیر کہے گا۔ وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ الثَّانِي، جب دوسرے سجدے کے لیے جھکے گا تو تب بھی وہ تکبیر کہے گا۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، یہ رفع الیدین کا مسئلہ، اس کا نماز میں حکم یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ الْأُذُنَيْهِ، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، فی ابتداء الصلاۃ مرۃ واحدۃ، نماز کے شروع میں صرف ایک مرتبہ، ثم لا يرفع فی شیء من الصلاۃ بعد ذلك، اس کے بعد وہ اپنی نماز کے اندر دوبارہ رفع الیدین نہیں کرے گا۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ وَهَذَا كُلُّهُ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ سارا کا سارا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے۔ اب امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ شاگرد جب اپنے استاد کی بات نقل کرتا ہے تو اس کے استاد کی بات تصور کی جاتی ہے۔ جیسے محدثین نے اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا تو وہ ساری کی ساری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہیں، اگرچہ آپ نے نہ لکھی ہوں۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے اگر کوئی بات لکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے تو وہ انہی کی بات تصور ہوگی۔ یہاں پر تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے شاگرد ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ ھذا کلہ قول ابی حنیفہ، یہ جتنی بات میں نے کہی ہے کہ نماز کے اندر تکبیر کہنا اور صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔